الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن اتبعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. सब हजरात प्यार मोहब्बत से गुरुश अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی ہے بس دو جہاں، زندگی ہے بس دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، جب رک گیا تو وہ جہاں. آدم صفی اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، ہم کب تک اس دنیا میں رہیں گے جب خود رسول اللہ نہ رہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. نہایت ہی قابل عزت احترام دوستو بزرگوں، ماہ ربیع الاول کے مبارک موضوعات آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، اور یہ بات آپ سماعت فرما چکے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے ساتھ 4 نسبتیں، اور ان میں سے پہلی نسبت ولادت بسعادت والی، اور دوسری نسبت کہ اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی، اور اسی ماہ ربیع الاول میں ہجرت والی نسبت بھی حاصل ہوئی، اور اسی ماہ ربیع الاول میں پیارے محبوب نے رحلت فرمائی، دنیا سے پردہ فرمایا. اب ولادت بسعادت کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کر چکا، اور نبوت اور رسالت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیا تھا جو آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی مناتے، کہ وہی شخص جس نے آپ کی ولادت بسعادت کی خبر سن کر لونڈی کو آزاد کیا، جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر یہ پیغام سنایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، وہی شخص سب سے پہلے آپ پہ پتھر برسانے والا بھی تھا. تو معلوم یہ ہوا
کہ ولادت بسعادت کا وہ مبارک لمحہ اور موقع، وہ اس میں خوشی خوشی تھی، لیکن نبوت اور رسالت جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی تو پھر آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاروں کو جو آپ پہ ایمان لانے والے ہیں ان کو ستایا گیا۔ تو گویا کہ نبوت اور رسالت بھی آزمائش تھی، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اختیاری نہیں تھی، اپنے اختیار سے خوشی سے نہیں تھی، اضطراری تھی، یعنی مجبوراً تھی۔ کفار نے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو ستایا تو مجبوراً آپ نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت بھی آزمائش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی جدائی کو برداشت نہ فرماتے تھے، اور ویسے بھی کسی شخص کا کوئی اپنا آبائی علاقہ ہوتا ہے تو جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں اس کا بچپن گزرا ہے، اس علاقے سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے کہ حب الوطن من الایمان، اپنے وطن کی محبت گویا کہ یہ ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں محبت نہ ہوتی؟ مکہ مکرمہ جہاں اللہ کے انوارات، اللہ کے تجلیات کا مرکز ہے، جہاں پر قرآن کا نزول ہوا، جہاں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، روئے زمین پہ سب سے بہترین مقام ہے، تو اس سے محبت لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت۔ اور ہجرت کے سفر میں ایک مقام پہ جہاں سے راستے دو ہوتے ہیں، اور یہ آخری وہ موقع تھا یا مقام تھا جہاں سے بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر بیت اللہ شریف پہ ڈالی اور فرمایا کہ ما احسن بیت ربی، میرے رب کا گھر کتنا پیارا ہے، اگر یہ لوگ مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں اللہ کے گھر کو نہ چھوڑتا، یہاں سے نہ نکلتا۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے تو اللہ نے قرآن اتار دیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پہ قرآن اتارا ہے وہی اللہ آپ کو دوبارہ مکے میں لوٹائے گا۔ تسلی دے دی کہ آپ ان حالات میں جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہوں گے۔ پہلے سے اللہ نے بشارت دے دی، پیارے محبوب کو تسلی دی۔ تو وہ ہجرت کا سفر بھی بڑی آزمائشوں والا تھا۔ تو گویا کہ چار نسبتوں میں سے پہلی نسبت ولادت بسعادت، اس میں خوشی ہے اور سب نے خوشی منائی، لیکن نبوت اور رسالت سے اللہ نے جب سرفراز فرمایا تو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو آپ کو صادق آمین کہتے تھے، معاذ اللہ آپ کو جھوٹا کہنے لگے، ساحر کاذب کہنے لگے، کاہن کہنے لگے، اور آپ پہ پتھراؤ کرنے لگے۔ مکے والوں نے اتحاد کر دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر، پریشان ہو کر طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگ کچھ نہ کچھ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پیارے محبوب کا بچپن، رضاعت کا زمانہ وہاں گزرا تھا، چلو اس نسبت کا خیال لحاظ بھی رکھا جائے گا، لیکن طائف والوں نے اتحاد کر دی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے پیچھے اوباش قسم کے لونڈوں کو لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دونوں طرف سے وہ لینوں میں کھڑے ہوئے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلسل پتھراؤ کر رہے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے بچ جائیں۔
تو نبوت اور رسالت ملنے کے بعد تو یہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہوا، اذیتوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں سے تکلیفیں شروع ہوئی۔ وہ ابر کرم جس کے سائے کو گلشن بھی ترستے تھے، وہ ابر کرم جس کے سائے کو گلشن بھی ترستے تھے، وہاں طائف میں ان کے جسم پر بھی پتھر برستے تھے۔ حضور مسلسل آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، حضور مسلسل آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، لیکن آقا پھر بھی ان کو ہدایت کی دعا دیتے تھے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ پتھروں کے مقابلے میں پتھروں کی بارش میں دعائیں دے رہے ہیں۔ الہی تو رحم فرما کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی تو رحم فرما کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی تو پھول برسا پتھروں کی زمینوں پر۔ ان حالات کے بعد پیارے محبوب نے ہجرت فرمائی، اور وہ ہجرت بھی سفر کے مہینے کے آخری تاریخ 27 سفر یا 28 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لائے تھے۔ 3 دن رات غار ثور میں رہے۔ 1 ربیع الاول شریف کو غار ثور سے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کا آغاز ہوا تھا۔ تو ہجرت والی نسبت اور بڑی آزمائشوں کا سفر تھا، اور بڑے خطرات تھے، اور کئی لوگ انعام کی لالچ میں بھوکے بھیڑیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں تھے، لیکن اللہ نے بحفاظت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کے دن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کے دن تراشتے رہے، نشیمنوں سے بجلیوں کا وہ کارواں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئے جہاں جہاں گزر گیا۔ مدینہ طیبہ خیر عافیت سے پہنچے، خوا کے مقام پہ پیارے محبوب کا استقبال ہوتا ہے، اور گزشتہ جمعے میں کچھ مختصر سی جھلک آپ کے سامنے رکھی۔
اور کس شان کے ساتھ پیارے محبوب تشریف لائے، اہل مدینہ آپ کے انتظار میں بے قرار کتنے دنوں سے مسلسل انتظار کرتے رہے، ان کو کتنی خوشی ہوئی، اور اس دن مدینہ کتنا روشن تھا، اور اس دن اہل مدینہ کتنے خوش تھے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے ساتھ تشریف لے آئے، ان کے دلوں کا چین، ان کے دلوں کا سکون اور سرور اللہ نے ان کو عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں وہ خوشی سے نہال ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے محبوب پہ اپنی چادر کا سایہ کرتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے، کیونکہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تھی، تو کئی لوگ ذرا شروع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے میں جو ہے بڑے بادب مل رہے تھے، تو انہوں نے فوراً چادر کر دی پیارے محبوب کے سر مبارک پہ کہ ان دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میں غلام ہوں، آقا یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ قبائے عربی، وہ نیچا دامن، وہ قبائے عربی، وہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کرے چاک گریبان دامن، مردہ بھی دیکھے تو کرے چاک گریبان دامن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پہ ہو یہ سخن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پہ ہو یہ سخن، مرحبا مرحبا مکی مدن العربی، مرحبا مرحبا مکی مدن العربی، دل و جاں باد فدایت، دل و جاں باد فدایت، چے عجب اب خوش لقبی۔ اہل مدینہ خوشی سے نہال ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پیارے محبوب تشریف لائے مدینہ میں تو مدینہ روشن تھا، اور اس دن اہل مدینہ کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن تھا، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، جب رحلت فرمائی، تو فرمایا کہ قد اظلم المدینہ، اس دن مدینہ تاریک تھا، اس دن اہل مدینہ پہ سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑا غم آیا تھا، اور لوگ انفرادی یتیم ہوتے ہیں، اس وقت اہل مدینہ اور امت مسلمہ اجتماعی طور پہ یتیم ہو چکے تھے۔ وہ ماہ ربیع الاول، وہ چار نسبتیں تھوڑی تھوڑی جھلک آپ کے سامنے رکھ کر گزر رہا ہوں کہ ولادت باسعادت بھی ماہ ربیع الاول میں، نبوت و رسالت بھی ماہ ربیع الاول میں، ہجرت بھی ماہ ربیع الاول میں، اور پیاری محبوب کا دنیا سے پردہ فرمانا اور رحلت جو ہے وہ بھی ماہ ربیع الاول میں۔ چاروں نسبتیں ماہ ربیع الاول کے ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں امت کے لیے رہنمائی ہے، نبوت و رسالت میں امت کے لیے رہنمائی ہے، ہجرت میں امت کے لیے رہنمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت میں امت کے لیے رہنمائی ہے۔ ولادت باسعادت جب ہوئی تو انسانیت کو حریت ملی، آزادی ملی،
انسانیت کا مقام بلند ہوا، انسانیت کو شرف حاصل ہوا، اور جب پیارے محبوب کو نبوت اور رسالت ملی تو انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت دی، پیارے نبی کی سنت دی، سیرت دی، قرآن دیا، ایمان دیا۔ اور جب ہجرت اللہ نے پیارے محبوب کو عطا کی تو اس کے بدلے میں اللہ نے پیاری نبی کی اس ہجرت کے صدقے میں امت کو حریت عطا فرمائی، انقلاب عطا فرمایا، جہاد جیسا جو ہے پیغام اللہ نے عطا کیا، اور ریاست مدینہ اللہ نے عطا کی۔ اور جب دنیا سے پیارے محبوب نے رحلت فرمائی تو اللہ نے امت کو خلافت راشدہ کا نظام عطا کیا، 4 کے بدلے میں 4۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ سفر کے آخری ایام میں بیمار ہوئے، ایک دفعہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ سفر کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں، تو ماہ سفر کے آخری جو 4 شنبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کا آغاز ہوا تھا، تو ایک نادان کہتا ہے کہ آخری 4 شنبہ آیا، غسل صحت نبی نے پایا۔ میں نے کہا نادان، آخری 4 شنبہ آیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کا آغاز ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 دن بیمار رہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 دن بیماری کی حالت میں آ کر آپ نے نماز ادا فرمائی اور خود نماز پڑھائی زیادہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور بیماری کی حالت میں آپ نے جہاد کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ فرمایا، اس کا سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا، اپنے دستے اقدس سے جھنڈا بنا کر دیا۔ وہ نوجوان تھے، بچے تھے، بعض لوگوں نے کچھ باتیں کی کہ یہ تو نوجوان بچہ ہے، بڑے بڑے ہستیاں ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی موجودگی میں اس بچے کو سالار بنا دیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ کا والد جب سالار بنا تھا زید، تب بھی لوگوں نے باتیں کی تھی، اسامہ بھی آج سالار بنے گا تو لوگ باتیں کریں گے، لیکن ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، اسامہ ہی سالار رہے گا۔ اور مدینہ طیبہ سے باہر جا کر پڑاؤ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت کی خبر آ گئی، قافلہ رک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فرمایا کہ اس قافلے کو رکنا نہیں چاہیے۔ آخری ٹائم میں نماز نہیں چھوڑی، آخری ٹائم میں جہاد کا عمل نہیں چھوڑا۔ معلوم ہی ہوا کہ نماز اتنی بنیادی فریضہ ہے، نہ صحت کی حالت میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے، نہ بیماری کی حالت میں چھوڑی جا سکتی ہے، نہ سفر کی حالت میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے، نہ حضر کی حالت میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے، نہ جنگ کی حالت میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے، نہ امن کی حالت میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ ہر حال میں نماز فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں نماز ادا فرمائی۔ اور کبھی ایسے بھی ہوا کہ 2 صحابہ کے سہارے سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہے ہیں کمزوری کی وجہ سے، لیکن آپ مسجد تشریف لے گئے۔ امت کو پیغام تھا کہ نماز جا کر باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے اور نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو الفاظ فرمائے ہیں اس میں سے الصلاۃ جو فرمایا، یہ حقوق اللہ کی طرف اشارہ تھا کہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو غلام ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ حقوق العباد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم میں وصیت فرمائی تھی۔ حقوق اللہ کا بھی اشارہ کر دیا، حقوق العباد کا بھی اشارہ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب زیادہ بخار کی کیفیت ہوئی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر آپ تشریف فرما ہوئے، اور وہ آپ کی خدمت، آپ کے مزاج مبارک کو سمجھتی تھی۔ اللہ نے یہ سعادت حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کو عطا کرنی تھی، اور آپ ہی کا حجرہ جو تھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بننا تھا، اور جس کو فرمایا کہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، آج بھی وہ ریاض الجنہ موجود ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جہاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے جو لمحات کاٹے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت فرمائی، تیمارداری فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت شدید بخار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ رکھا ہوا ہے، اور سر مبارک، پیشانی مبارک پانی
میں ہاتھ بھگو کر آپ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الا ان للموت سکرات، خبردار موت کے لیے سختی ہے، موت کے لیے شدت ہے۔ اور اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جو ہے چھاتی کے ساتھ سہارا لیا ہوا ہے اور سر مبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت میں ہے کہ بین حاقنتی وزاقنتی، میں نے تھوڑی اور میری چھاتی کے درمیان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو اور اس کو میں دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ نے اس وقت فرمایا واکر با اباہو، اے میرا ابا جان کی تکلیف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آئندہ کے لیے تیرے ابے کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، تو پریشان نہ ہونا۔ اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائی تو اس وقت مدینہ والوں پہ کیا گزری، اہل مدینہ پہ کیا گزری۔ 12 ربیع الاول ہے اور جناب علی پیر کا دن ہے اور زوال کے بعد کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی اور صحابہ اکرام بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری انسان حواس کھو بیٹھتا ہے اور کہتا ہے لوگوں خبردار، جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اس تلوار کے ساتھ اس کا میں سر قلم کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے آئے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کی زندگی بھی مبارک ہے، آپ کی موت بھی مبارک ہے، اللہ آپ پہ 2 موتوں کو آپ جمع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اپنے جلال میں تھے، تو خطبہ پڑھ کے خود شروع ہو گئے۔ جب یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرما رہے ہیں لوگوں سے، تو حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو آیت پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اپنے اپنے وقت پر۔ افإن مات، اگر آپ طبی لحاظ سے طبی مبارک زندگی پوری کر کے وفات پا جائیں، او قتل، یا دین کی خاطر آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت اتری تھی غزوہ احد کے موقع پہ، جب جھوٹی افواہ پھیلی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ لیکن اللہ اپنے پیارے محبوب کے جانثاروں کو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وقت آنے والا ہے۔ جب یہ آیت سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ٹانگوں نے جواب دے دیا اور گویا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر خیال ہوا کہ میں سمجھا شاید آج آیت اتری ہے، یہ آیت تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے اور اللہ نے گویا پہلے سے اطلاع بھی دے دی ہے کہ پیارے محبوب پہ یہ مرحلہ آنے والا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ پیغام دیا اور مشکل وقت میں امت کو سنبھالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سختہ طاری ہے، حضرت علی پہ سختہ طاری ہے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ آپ کی جدائی کی صدمے کی وجہ سے دنیا سے چل بسے اور مدینہ تاریک ہے، اور اس وقت سارے کے سارے صحابہ رو رہے، پریشان ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں اور فرماتی ہیں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر حضرت انس واپس آئے تو ان سے کہا کہ آپ نے کس طرح گوارا کیا کہ میرے ابا جان کے جسم کے اوپر بٹی ڈال کر تم آ رہے ہو، میرے پیارے ابا جان کو اکیلے چھوڑ کر آ رہے ہو؟
اور اس وقت انہوں نے کچھ اشعار کہے کہ ما زال من شم تربت احمدا، ما زال من شم تربت احمدا ان لم یشم مد الزمان قوالیا۔ فرمایا جس نے پیارے نبی کی مبارک قبر کی مٹی کی خوشبو سونگھ لے، ساری زندگی وہ کبھی خوشبو نہیں استعمال کرے گا اور نہیں سونگے گا، ایسی خوشبو۔ دوسرا اتنا صدمہ ہے کہ اب وہ یہ خوشبو اور عیش و عشرت چھوڑ دے گا ساری زندگی کے لیے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے ابا جان کی جدائی کی وجہ سے مجھ پہ غموں کے صدموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے، اتنے پہاڑ ٹوٹے۔ اگر وہ غم اور صدموں کے پہاڑ دنوں پہ پڑتے تو دن بھی رات ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ پریشان، حضرت عائشہ پریشان، ابو بکر صدیق رضی اللہ پریشان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش حواس کھو بیٹھے، حضرت عثمان علی پہ سکتہ طاری ہے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، عبداللہ ابن انیس غم کی وجہ سے اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے، پورا مدینہ تاریک ہے۔ ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ 12 ربیع الاول ہے، پیارے محبوب پیدا بھی ہوئے تھے۔ وہ سارے پریشان ہیں، سارے رو رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے مدینے والے، سارے صحابہ پریشان ہیں، شیطان اس دن خوش تھا، شیطان ہی اس دن خوش تھا ہوگا، ورنہ سارے پریشان تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ، پیارے محبوب نے فرمایا میری امت پہ 3 بھاری صدمے آئیں گے، ایک میری جدائی کا صدمہ ہے، ایک عثمان غنی کی شہادت کا صدمہ ہے کہ فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور ایک دجال کا جو ظہور ہوگا وہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کا آغاز ہو چکا، اور آج دیکھنے دجال کا سٹیج بن رہا ہے۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اور پیارے محبوب نے آخری وقت میں لشکر روانہ فرما کر فرمایا کہ اخرج اليہود من جزیرۃ العرب، یہود کو اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور آخری ٹائم میں لشکر روانہ فرما دیا اور پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے امت کو کہ یہود و نصارہ کا ناپاک وجود عرب کی سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے عربوں نے یہود و نصارہ کو لا کر عرب میں بٹھا دیا، اور جناب علی بڑی شرم کی بات ہے کہ یہود و نصارہ کو لا کر ٹھہرایا کہ مدینہ اور مکی کی حفاظت یہ کریں گے۔ قطر والوں نے لا کے ٹھہرایا تھا کہ حفاظت کریں گے، انہوں نے حفاظت کر کے دکھائی۔ یہ یہود و نصارہ فرمایا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ تو ایسے ہی ہے کہ جناب علی آپ جو ہیں تو بلے کو چھچڑوں پہ رکھوالا مقرر کر دیں، یا بھیڑوں کو پر بھیڑیوں کو چوکیدار مقرر کر دیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ تو آج کچھ نہاتے نوجوانوں نے، اور خواہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن انسانیت ان میں زندہ ہے، ضمیر ان کا زندہ ہے، آج فلسطینیوں کی حمایت کے لیے، ان کا محاصرہ چھڑانے کے لیے وہ لوگ وہاں سے ان کے قافلے چلے، ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کے پاکستان کی نمائندگی ہے، کشمیر کی نمائندگی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کی خبر ہے کہ جناب علی جو اٹلی کے ساحل پہ مجبوراً انہوں نے پڑاؤ ڈالنا پڑا، کیونکہ آب ہوا بالکل موافق نہیں ہے، دریا میں طغیانی ہے، اور ان پہ میزائل حملے بھی ہو چکے ہیں، اور جناب علی طوفانوں کا سامنا بھی انہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ ثابت قدم ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ ان کو کامیاب فرمائے، اپنی منزل تک پہنچائے، اپنے مشن میں اللہ کامیاب کر دے، اور وہاں پر یہود و نصارہ کا محاصرہ تھا کہ وہ ختم کر دیں، بھوکے پیاسے تڑپتے ہوئے معصوم بچوں انسانوں تک وہ خوراک اور دعا پہنچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔